آپ کی خدمت میں لیکچر 1 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے لیکچر 1 پارٹ 1 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پہلے وہ واچ کریں تاکہ لیکچر کا تسلسل برقرار رہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے لیکچر 1 کی آؤٹ لائن کا تھا وہ تھا کہ ہم کمپیوٹر کو موجودہ دور میں کیوں استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر میں کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ یوزر کو فورس کرتی ہیں کہ وہ اسے یوز کرے۔ وہ کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسپیڈ، نمبر 2 ایکوریسی، نمبر 3 ڈیلیجنس، نمبر 4 ورسٹیلٹی اور نمبر 5 اسٹوریج کیپیسٹی۔ ہم 1 بائی 1 ان تمام کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے۔ پہلی کریکٹرسٹکس ہے ہمارے پاس اسپیڈ۔ کمپیوٹر جس اسپیڈ میں کام کرتا ہے وہ انبلیویبل ہے، یعنی اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کی کیپیبلٹی بھی نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر کہ کمپیوٹر ایک کام 1 منٹ میں کر سکتا ہے جسے کرنے کے لیے انسان کو پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ جب ہم کمپیوٹر کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے تو جو ٹائم ریکوائرڈ اس سے ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ ٹائم ملی سیکنڈ ہو سکتا ہے، یعنی 100واں حصہ سیکنڈ کا، یا وہ ٹائم مائکرو سیکنڈ ہو سکتا ہے، سیکنڈ کا لاکھواں حصہ، نینو سیکنڈ، کروڑواں حصہ، یا اس سے بھی کم پیکو سیکنڈ جو کہ اربواں حصہ ہوتا ہے سیکنڈ کا۔ جو ایک پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اس کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4 ملین انسٹرکشنز کو 1 سیکنڈ میں پرفارم کرے، جبکہ انسان کو اگر ہم کوئی ٹاسک دیتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے وہ اس کام کو کرنے کے لیے یہی کہے گا کہ مجھے 1 ڈے ریکوائرڈ ہے، یا 1 مہینہ ریکوائرڈ ہے، یا 1 ایئر ریکوائرڈ ہے، یا 1 ایئر سے زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ اسپیڈ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل کی مدد سے اسپیڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل میں کمپیوٹر کو یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ مجھے کچھ نمبرز کو ایڈ کر دے۔ فور ایگزامپل پہلا نمبر ہے میرے پاس، دوسرا نمبر میرے پاس ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو آنسر کتنی کوئکلی آ رہا ہے۔ یہ حالانکہ ابھی تک میں نے 2 نمبر انٹر کیے ہیں، اگر میں اس سے زیادہ نمبر ایڈ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کتنی کوئکلی آنسر کر رہا ہے۔ اگر یہی کام میں کسی یوزر کو دوں وہ یہ ٹاسک کمپلیٹ تو کر لے گا، لیکن اس سے ہو سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے ان نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے 10 سے 15 یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہو۔ تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے اسپیڈ کو دیکھنے کی کہ کمپیوٹر کتنے فاسٹ کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے۔ نیکسٹ کریکٹرسٹک کمپیوٹر کی ہے ہمارے پاس ایکوریسی۔ کمپیوٹر فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکوریٹ رزلٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے، یعنی جو بھی رزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ایرر فری ہوگا۔ اگر کوئی ایرر آتا بھی ہے تو وہ کمپیوٹر کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ ہیومن ایرر ہوگا، کیونکہ یوزر جو انسٹرکشن کمپیوٹر کو پرووائڈ کرتا ہے اسی انسٹرکشن کے مطابق کمپیوٹر عمل کرتا ہے اور رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ ایکوریسی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ہم ایکوریسی کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس 8 نمبرز ہیں اور ہم ان 8 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو اس کی اسپیڈ کتنی فاسٹ ہے، وہ ان بڑے بڑے نمبرز کو کتنی کوئکلی کیلکولیٹ کر رہا ہے، اور جو ہمارے پاس رزلٹ آ رہا ہے وہ بھی بالکل ایکوریٹ ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم چھوٹے نمبر انٹر کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا رزلٹ ایکوریٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ ایکوریٹ ہے، تو کمپیوٹر جو بھی آپ کو رزلٹ پرووائڈ کرے گا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا۔ اگر کوئی غلط ہمارے پاس آتا ہے رزلٹ تو وہ کمپیوٹر کا ایرر نہیں ہوگا بلکہ ہیومن ایرر ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے انسٹرکشن دی ہے کمپیوٹر کو
کہ وہ G4 سے G11 تک یعنی G4 سے G11 تک جتنے نمبرز آ رہے ہیں ان کو سم کرے. اگر میں یہ انسٹرکشن ہی غلط لکھتا ہوں، فور ایگزامپل میں یہاں لکھتا ہوں G4, G11، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف G4 اور G11 کو پلس کرو. پلس کیا میں نے، میرے پاس دیکھیں بالکل ایکوریٹ رزلٹ آ گیا 4، یعنی G4 کو میں نے پلس کیا اور G11 کو میں نے پریس کیا. لیکن کوئی دیکھنے والا ہوگا اس کو تو وہ تو یہی کہے گا کہ آنسر یہ غلط ہے، آنسر 4 نہیں آتا بلکہ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 اینڈ 16. تو یہاں کس کا ایرر ہوا؟ کمپیوٹر کا ایرر ہوا یا یوزر کا ایرر ہوا؟ یوزر کا ایرر ہے کیونکہ یوزر نے انسٹرکشن غلط دی ہیں. اگر وہ صحیح انسٹرکشن دیتا کمپیوٹر کو تو ہمارے پاس بالکل ایکوریٹ رزلٹ آتا. ڈیلیجنس، یہ ہمارے پاس نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے کمپیوٹر کی. اگر کمپیوٹر کو کوئی ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اس نے اسے کئی بار پرفارم کرنا ہے تو وہ ہر بار اس ٹاسک کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرے گا. اگر اس نے فرسٹ ٹائم اس کام کو 10 منٹ میں کیا تھا تو لاسٹ ٹائم بھی وہ اس کام کو 10 منٹ میں ہی کمپلیٹ کرے گا. نہ وہ ایک کام کو بار بار کرنے سے تھکے گا، کمپیوٹر نہ بور ہوگا اور نہ ہی اس کی کنسنٹریشن لوز ہوگی. جبکہ اگر انسان کو ایک ہی ٹاسک دیا جائے کہ اس نے اسے 50 ٹائمز یا 100 ٹائمز کرنا ہے تو وہ ایک ہی کام کو کر کر کے تھک جائے گا، بور ہو جائے گا اور اس کی کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. جس کی وجہ سے اگر اس نے فرسٹ ٹائم اس کام کو 10 منٹ میں کیا تھا تو وہ نیکسٹ ٹائم یا لاسٹ ٹائم اسے اس سے زیادہ منٹ میں کور کرے گا، کمپلیٹ کرے گا. اسے مزید جاننے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے. ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم ان نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا 1360. اب ہم نے کمپیوٹر کو یہ ٹاسک دینا ہے کہ آپ نے اس ٹاسک کو 10 ٹائمز کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں، فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر نے ایک ہی ٹاسک کو 10 ٹائمز پرفارم کیا. نہ وہ یہ کرتے ہوئے بور ہوا، نہ تھکا اور نہ اس کی کنسنٹریشن لوز ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بار اس ٹاسک کا آنسر جو ہے وہ سیم ہی آیا. ورسٹیلیٹی، یہ نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے کمپیوٹر کی. سمپل ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آل راؤنڈر ہوتے ہیں اور انہیں جو بھی ٹاسک، جس قسم کا بھی ٹاسک دیا جائے وہ اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ اسے پرفارم کر سکیں جب تک یوزر نے اسے ٹھیک سے انسٹرکشنز دی ہوں گی. ہم ریلوے آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک قسم کا ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بینک کے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہوٹلز میں بڑے کمپیوٹر کوئی اور ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ویدر فور کاسٹنگ آفیسز میں کوئی اور پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ٹاسک کو. بولنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ کمپیوٹر کو جو بھی ٹاسک دیا جائے، جس قسم کا بھی ٹاسک دیا جائے، وہ اس کیپیبل ہوتا ہے کہ اسے پرفارم کر سکے. جبکہ انسان ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا. اگر وہ کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسری فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ ہو. ورسٹیلیٹی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ ورسٹیلیٹی کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. یہاں میں نے کمپیوٹر کو ٹاسک جو دینے ہیں وہ 4 ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک ہیں. پہلا ٹاسک یہ ہے کہ 7 نمبر کو وہ سم کرے، پھر 7 نمبر کو ملٹیپلائی کرے اور 7 نمبرز کی ایوریج نکالے. اور لاسٹ ٹاسک میرا یہ ہوگا کہ کمپیوٹر ان تمام ورڈز کو ترتیب میں لکھے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاسک کی طرف. میں 7 نمبرز کو یہاں سم کرواتا ہوں جو کہ اس نے بخوبی کر لیا. ابھی ایک میں ڈفرینٹ ٹاسک دیتا ہوں اسے جو کہ ملٹیپلیکیشن کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ ملٹیپلیکیشن کا ٹاسک بھی بخوبی پرفارم کر لیا. نیکسٹ ٹاسک جو میں اسے دیتا ہوں وہ ہے ایوریج کا. فار ایگزامپل میرے پاس کچھ نمبرز ہیں
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 7 نمبرز کی ایوریج بھی کیلکولیٹ کر لی۔ یہ 3 ٹاسک جو تھے وہ کیلکولیشن کے حساب سے تھے۔ ابھی ایک ڈیفرنٹ سا ٹاسک ہے جو کہ ہے کہ وہ ان کو ترتیب سے لکھ لے۔ ابھی میں نے ان کو ترتیب میں نہیں لکھا ہوا، اب میں کمپیوٹر کو ٹاسک دینے جا رہا ہوں کہ اسے ترتیب دے۔ جیسے ہی میں نے اسے انسٹرکشن دی، اس نے اسے سارٹ کر دیا اور ترتیب میں لا کر لکھ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر مختلف قسم کے ٹاسک بخوبی پرفارم کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے یوزر کی طرف سے انسٹرکشن صحیح دی جائیں۔ اسٹوریج کیپیسٹی، یہ ہمارے پاس لاسٹ کریکٹرسٹکس ہے کمپیوٹر کی۔ کمپیوٹر لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو اپنی میموری میں اسٹور کر سکتا ہے، جبکہ انسان زیادہ دنوں تک کسی بھی انفارمیشن کو اپنی میموری میں اسٹور نہیں کر سکتا، اور ان امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے مائنڈ میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ریموو ہو جاتی ہیں۔ اور کمپیوٹر میں اگر ایک سنگل پیس آف انفارمیشن بھی اسٹور کی جائے تو وہ کمپیوٹر میں ہمیشہ رہے گی اور کمپیوٹر اسے نہیں بھولے گا، اور یوزر اسے کسی بھی وقت ریٹریو کر سکتا ہے بشرطے کہ اسے کسی نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو۔ لیکچر 1 کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ اگر آپ نے بلوچستان زرعی کالج کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔